الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ذلت اور جو رسوائی اور جو عذاب اور جو آگ ان کے لیے تیار کی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا مومن بندہ میری عبادت کرے تو یدعون ربہم خوفا و طمعا، اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کا، جنت کا لالچ ہو اور جہنم سے ڈر رہا ہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ مومنوں کو خوشخبری سنا دو، ایمان والوں کو۔ اب ایمان کیا ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعمال سے ثابت کرنا کہ واقعتاً میں مومن ہوں۔ تو اس لیے یہ شرط لگائی ہے وعامل الصالحات، اور ان کو خوشخبری سناؤ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ کس کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ جنات جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، جس کا مطلب باغ نہیں بلکہ باغات ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باغ ہو خوبصورت، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے اندر نہر جاری ہو تو کیا ہی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی۔ اور یہ تو دنیا کا قانون ہے، وہ پانی کی نہر ہوگی نا جس کے اندر گدلا سا پانی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنین کے لیے جو باغات تیار کیے ہیں ان کے نیچے من تحتها الانہار، نہر نہیں بلکہ انہار، بہت زیادہ نہریں میں نے جاری کر دی ہیں۔ کس لیے؟ یہ اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، جنت اور جہنم پہ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، جھوٹ سے بچتے رہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 کے اندر، پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں کہ جن کا ذائقہ خراب ہونے والا نہیں ہے، بدلنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، اور اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، ایک نہیں دودھ کی نہر بلکہ بے شمار نہریں ہیں۔ ان کا بھی وہی ذائقہ رہے گا جو چینج ہونے والا نہیں ہے، خراب ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، متغیر نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور بہت زیادہ میں نے شراب کی، شراب طہور، پاک شراب جو ہوتی ہے، اتنی لذیذ وہ میں نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری نہریں کن کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے۔ آگے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، بالکل صاف شفاف شہد کی نہریں بے شمار۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام اقسام ہیں پھلوں کی، جتنی بھی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. ہم تو ایک دو ممالک کے پھل جانتے ہیں، پوری دنیا کے نہیں جانتے. اب آپ تصور کریں کہ بے شمار باغات ہیں اور ان کے اندر بے شمار نہریں ہیں، ٹھیک ہے، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، اور اس کے علاوہ جس چیز کی بھی مومن چاہے گا. بے شمار نہریں چل رہی ہیں اور باغات کے اندر ہر قسم کے پھل موجود ہیں. تو سبحان اللہ، کیا ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شان دیا ہے اور کیسی مہمان نوازی کی ہے ان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2839 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیحان وجیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل یہ جنت کی نہروں میں سے 4 نہریں ہیں. چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑی نہر جا رہی ہے دودھ کی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی نہر نکالی ہے جو مومن بندے کے محل کے اندر جا رہی ہے. وہ فرسٹ فلور پہ ہے، سیکنڈ پہ ہے، تھرڈ پہ، جس جگہ پہ بھی وہ ہے، وہ نہر اس کے پاس جا رہی ہے. کیسے جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بیڈ روم کے اندر یہ نہر جا رہی ہے. دودھ کی بھی، شراب کی بھی، شہد کی بھی، اتنے انعامات ہیں کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے. اس کے پاس پھل بے شمار ہیں، جو چاہے گا وہ اسے ملے گا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 184 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل اللہ اہل الجنہ الجنت، کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لسٹ میں شامل کر لے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دیا ہے. فرمایا جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، یدخل من یشاء برحمتی، اللہ جس کو چاہیں گے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے. چونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک بندہ 100 سال عبادت کر لے، سجدہ کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، جو مرضی کر لے، اللہ تعالیٰ اس نے جو 100 سال عبادت کی ہے وہ رب کی ایک نعمت جو آنکھ دی ہوئی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی رحمت سے ہوگا. فرمایا یدخل اہل النار النار، کہ جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے. ثم یقول انظروا من وجدتم فی قلبہ مثقال حبہ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو جہنم کے اندر جس کے دل میں ایک رائی برابر ایمان ہے، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان تھا، اس کو فاخرجوہ، اس کو جہنم سے کیا کرو، نکال لو، اس کو باہر نکال لو. اب یہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے، جس کو نکالا جا رہا ہے، یہ کبائر سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، مومن کو قتل کرنے سے پاک ہے، خودکشی سے پاک ہے. ہر وہ گناہ کہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے یہ ان سے پاک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے وہ بے نماز نہیں ہوگا. چونکہ یہ رائی کے برابر ایمان والا جنت میں جا رہا ہے جہنم سے نکل کر، تو بے نماز تو دائمی جہنمی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اگر رائی برابر ایمان ہوتا تو وہ بھی آج نکل چکا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ رائی برابر ایمان، رائی جانتے ہیں نا، ایسا دانہ ہوتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے. اتنا ایمان اس میں، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو بے نماز نہیں بننے دیتا. یہ نمازی ہوں گے جو جہنم سے نکل رہے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان کو نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائیں گے تو فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ، حیا اور حیات یہ دو نام ہیں ایک نہر کے، اس میں غوطہ لگوایا جائے گا. اتنا زبردست پانی ہے کہ جب یہ جہنم سے نکلے گا تو کوئلہ بنا ہوگا، جیسے کوئلہ ہوتا ہے نا، تو جب اس میں اس کو غوطہ لگایا جائے گا باہر نکلے گا تو بالکل تر و تازہ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے.
نہر کے اندر ایک غوطہ لگنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس نے زندگی میں کبھی آگ دکھ تکلیف اس کو پہنچی نہیں ہے، اتنا زبردست پانی ہے اس کا۔ غوطہ لگنے سے یہ حالت ہے، جو پی لے گا اس کا کیا بنے گا، کتنا سرور ہوگا۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، جب ان کو جنت میں رزق دیا جائے گا تو یہ جنتی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دنیا میں تھا، اس سے ملتا جلتا ہے، یہ کیلا بھی ویسا ہے، سیب بھی ویسا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب کھائیں گے نا تو اتنا لذیذ ہوگا کہ یہ کہیں گے ویسے دیکھنے میں ملتا جلتا ہے لیکن ویسے اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہے۔ اور سورہ رحمان آیت نمبر 68 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ میں نے ان جنتوں میں بے شمار پھل، کھجوریں اور انار جنتیوں کے لیے پیدا کیے۔ اور سورۃ الواقعہ حدیث نمبر 900 آیت نمبر 32 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ میں نے بہت زیادہ پھل دے دیے ہیں جنتیوں کو، لا مقطوعہ جو ختم ہونے والے نہیں ہیں، ولا ممنوعہ اور جن سے روکا بھی نہیں جائے گا۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا سیزن ختم ہو جاتا ہے یا کوئی توڑنے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں سیزن بھی ہر وقت رہے گا اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی۔ اور کتنے اعلیٰ قسم کے پھل ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 907 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک کففت فقال انی رأیت الجنہ فتناولت منها انقودا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز کسوف پڑھا رہے تھے، جب سورج گرہن لگتا ہے نا پھر پڑھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آگے بڑھے کچھ پکڑنے کے لیے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کچھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو پھر کچھ پکڑا نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رأیت الجنہ، مجھے اللہ نے جنت دکھایا تھا جو بندوں کے لیے تیار کیا ہے، تو فتناولت منہا عقودا، میں نے سوچا کہ جنت کے پھلوں میں سے ایک خوشہ کیوں نہ توڑ لوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہ پیچھے ہٹا لیے گئے، لیکن لو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، دیکھیں کتنی بڑی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں جنت کے پھلوں میں سے ایک خوشہ لے لیتا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وزن اتنا سا، تو جب تک دنیا باقی ہے ساری دنیا اس کو کھاتی رہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں اتنی جنت کا نام اور جنت کے پھل اور ان کی طاقت اور ان کی برکت کتنی زیادہ ہے کہ ایک خوشہ جس کا تھوڑا سا وزن ہے پوری دنیا قیامت تک لوگ اس کو کھاتے رہے۔ اگر میں لے لیتا تو قیامت تک لوگ اس کو کھاتے رہتے، لیکن کبھی نہ وہ خراب ہوتا، نہ اس کا ذائقہ چینج ہوتا، نہ وہ ختم ہوتا، اور لوگ اس سے کھاتے رہتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ جنت ہے اور اس جنت کے پھل ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مومن بنائے اور نیک اعمال کرنے والا بنائے تاکہ ہم اس جنت کے مستحق بن سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔